السلام علیکم دوستوں۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا موضوع لے کے آئے ہیں کہ جو شاید آپ کو ہنسائے بھی اور سوچنے پہ مجبور بھی کرتے ہیں۔ بات ہے ہمارے ملک کے اندر دوہرے معیار کی، ہپوکریسی کی، ڈبل سٹینڈرڈز کی۔ سیاست کی یہاں پہ میں بات نہیں کر رہا جو کہ ڈبل سٹینڈرڈز اور دوہرے معیار کا ایک آپ کہہ لیں کہ منبع ہے۔ میں بات کروں گا ہمارے ملک کے اندر مذہبی احکامات کے نفاذ کی۔ تو یہ شروع کرتے ہیں۔ 1981 کے اندر کا ایک قانون بنایا گیا جس کو احترام رمضان آرڈیننس کہا جاتا ہے۔ بہت خوبصورت نام ہے نا؟ اور قانون بھی بہت واضح ہے جو کہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے رمضان میں عوامی جگہ پر کھانا کھا لیا، پانی پی لیا یا پھر ایون سگریٹ پی لی، لیٹس سے یہ تین چیزیں بھی اگر آپ نے کر لی تو 5,000 روپے جرمانہ یا پھر 3 ماہ قید یہ آپ کو ہو سکتی ہے۔ اور یہ صرف عام لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اگر کوئی ہوٹل یا ریسٹورنٹ والا آپ کو کھانا پیش کرتا ہے تو وہ بھی رمضان کے مہینے کے اندر، تو اس بیچارے کے لیے بھی 3 ماہ قید اور 50,000 روپے تک کا جرمانہ ہے۔ اور یہاں پر اس کی بریک نہیں لگتی، یہ بھی ہے کہ اگر سنیما ہاؤس جو کہ تھیٹرز ہیں یا سنیماز ہیں وہ سب بند کر دیے جاتے ہیں، اور اگر یہ سارے سنیماز تھیٹرز غروب آفتاب سے 3 گھنٹے بعد تک اگر ان میں سے کچھ بھی چلتا ہے تو وہ 6 ماہ کی قید اور ان کو بھی 50,000 روپے جرمانہ ہو سکتا ہے۔ کتنی سختی ہے، کتنا خوف ہے، کتنا احترام ہے اسلامی مہینے کا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو بالکل درست ہے، رمضان کا احترام تو بہت لازمی ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ لیکن یہیں پہ اگر آپ 2026 کے فروری جو کہ اس ٹائم چل رہا ہے، اسی کے کچھ دن پہلے اگر کہ میں بات کروں تو سندھ اسمبلی میں MQM پاکستان کے جو ایک رکن ہیں انیل کمار، جو کہ خود ایک ہندو ہیں، انہوں نے ایک قرارداد، بڑی خوبصورت قرارداد پیش کی، اور اس قرارداد میں جو انہوں نے کہا وہ یہ کہا کہ صوبے کے اندر جو شراب ہے وہ فروخت ہو رہی ہے اور اس کے اوپر پابندی لگانی چاہیے، کیونکہ شراب اقلیتوں، مائنورٹیز کے نام پر بیچی جا رہی ہے، حالانکہ اصل میں یہ ہندو برادری کو بدنام کر رہی ہے سندھ کے اندر۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہندو مذہب میں بھی شراب پینا منع ہے۔ تو آپ سوچیں گے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جہاں پانی پینے پر قید ہو سکتی ہے، وہاں پہ شراب پینے کی پابندی اور اس کے اوپر جو تجویز دی جا رہی ہے وہ تو ایسے منظور ہوگی؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ قرارداد کو اکثریت سے مسترد کر دیا گیا، میجورٹی کے ساتھ اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اسمبلی کے اندر جب اس قرارداد کو اکثریت سے ریجیکٹ کیا جا رہا تھا، کافی لوگوں کے ہنسنے کی آوازیں بھی آئیں، اور کافی لوگوں نے یہ بھی بولا کہ یہ تو کمار صاحب کی جو ہے وہ ذاتی رائے ہے، اور بتایا کہ موجودہ قوانین جو ہیں وہ کافی ہیں۔ تو میرے بھائیو، آج اس تصویر کو ایک ساتھ دونوں طرف سے دیکھتے ہیں۔ ایک طرف رمضان کے اندر جو ہے وہ پانی پینا 3 ماہ کی قید ہے، سگریٹ پینے سے 5,000 کا جرمانہ ہے، کھانا اگر کوئی آپ کو ریسٹورنٹ والا دیتا ہے تو اس ریسٹورنٹ والے کو 50,000 روپے جرمانہ ہے، اور اسی طرح سنیما اور تھیٹر چلانا 6 ماہ قید اور 50,000 جرمانہ۔ اور اسی طرح جب دوسری طرف آئیں تو شراب کی فروخت پر پابندی کی تجویز جو ہے وہ ہنستے ہنستے مسترد کر دی جاتی ہے، اس کو ذاتی رائے بولا جاتا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ایک صوبے کے اندر، اور اس کو موجودہ قوانین کافی ہیں کہہ کے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ اب سوال یہاں پہ میرا یہ اٹھتا ہے کہ یہ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہے، یہ ہپوکریسی نہیں ہے؟ دیکھیں، اسلام کے اندر شراب پینا تو حرام، اسی طرح رمضان میں روزہ نہ رکھنا بھی منع کیا گیا۔ آپ پہ روزے فرض ہیں، واجب ہیں، دونوں کام جو ہیں وہ گناہ ہیں، روزہ نہ رکھنا اور شراب پینا۔ لیکن ہم ایک پر تو بہت سخت ہیں اور دوسرے پر جی وہ ذاتی معاملہ ہے، جی ذاتی معاملہ۔ اور سب سے دلچسپ بات، یہ تجویز ایک ہندو رکن نے پیش کی اور مسلمانوں کی اسمبلی کے اندر پیش کی، اور اس نے اپنی برادری کو بدنامی سے بچانے کے لیے پیش کی۔ لیکن ہم مسلمان جو روزانہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام لیتے ہیں، ہم نے کہا نہیں جی، ایت نہیں ہوئے گا۔ تو یہاں پہ ایک اور سوال اٹھتا ہے سر کہ کیا مذہب صرف وہاں نافذ ہوتا ہے جہاں آسان ہو، جہاں عوام کو دبانا ہو، جتھے ماڑے آدمی دا کوئی کام نہ ہوئے، جتھے ماڑے آدمی نے تسی ٹھوکنا ہوئے، وہاں قانون، جہاں پہ غریب بندہ ہے اور جہاں طاقتور لابی ہوتی ہے وہاں پہ جو وہ ذاتی معاملہ ہے۔ لیٹ می کیپ اٹ اسٹریٹ، میں کوئی مفتی نہیں ہوں،
نہ میں کوئی عالم ہوں، میں صرف ایک عام پاکستانی ہوں کہ جو سوچتا ہے. ہر سوچنے والا پاکستانی یہ سوچتا ہے. یہاں پہ ہر سوچ کے پیچھے، ہر سوچنے والے پاکستانی کے کچھ سوال ہوں گے. پہلا سوال، اگر رمضان کی حرمت اتنی اہم ہے، جو کہ بے شک ہے، کہ پانی پینے پر قید ہو سکتی ہے، تو شراب کی حرمت اتنی زیادہ کیوں ہے ہمارے یہاں؟ دوسرا، اقلیتوں کے لیے اگر کوئی لائسنس ہے، جو کہ ہے بھی پاکستان کے اندر، کیا واقعی یہ صرف اقلیتوں کے لیے ہے، یا صرف یہ ایک آسان بہانہ بنایا ہوا ہے ہم نے، اور اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، کوئی ٹریسنگ نہیں ہے، کوئی ٹریکنگ نہیں ہے؟ تیسرا، ایک مذہبی حکم پر اتنی سختی ہے تو دوسرے پر ہنسی مذاق ہو رہا ہے. اسی منافقت کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں. میں کسی کو برا بھلا نہیں کہہ رہا، نہ میں کسی کو ٹھیکے دار کہہ رہا ہوں. میں بس یہ سوال پوچھ رہا ہوں جو ہر سمجھدار شخص کے ذہن میں آنی چاہیے. دیکھیے، ونس اگین میں یہ نہیں کہہ رہا کہ احترام رمضان کا جو آرڈیننس ہے، یہ جو قانون ہے، یہ غلط ہے. بالکل نہیں، بہت اچھا قانون ہے، رمضان کا احترام واجب ہے. لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ ہم اسلامی جمہوریہ ہیں تو پھر ہر اسلامی حکم پر یکساں جو عمل درآمد ہونا چاہیے. سختی بھی ہو تو ایک جیسی ہونی چاہیے، نہیں تو سر ہم سیکولر بن جائیں گے. تو وہ جو ایک پاکستان کا ایک امیج ہے نا کہ ہم درمیانی رستہ نکال لیتے ہیں، مفاہمت کر لیتے ہیں، تو سر یہ مفاہمت نہیں ہے، یہ درمیانی رستہ نہیں ہے، یہ منافقت ہے، یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے، یہ ہپوکریسی ہے. تو دوستو، سوچیں سمجھیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک کریں اور میرا چینل سبسکرائب کریں. شکریہ، جزاک اللہ. اللہ حافظ.